حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، اس کے بارے میں سائنسدانوں کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل دنیا میں لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے یہاں کئی صدیوں تک ڈائناسور زندگی بسر کر رہے تھے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نسل اس دنیا سے ناپید ہو گئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہاں جنات کا دور تھا، وہ زمین پر ہر چیز پر قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں زمین پر پیدا کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پیدا کرنے والا اور زندگی دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں پائی جائے، اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت ہود کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے محبوب، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنایا ہے۔ اس وقت نہ ہوا تھی نہ پانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، اس وقت ہی مخلوق کی ابتدا ہوئی۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام احمد اور بے شمار محدثین نے روایات کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ بلا شبہ خدا نے سب کچھ بنانے سے پہلے قلم کو بنایا، پھر خدا نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، پھر قلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح چلا جس نے قیامت تک ہر چیز لکھ دی، جو پیدا ہونا تھا، مرنا تھا، یا پھر ہر کسی کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا، یہ سب کچھ لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ اس طرح سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قلم نے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار یمن کے کچھ لوگ نبی کریم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی، ہم سب لوگ آپ کے پاس دین اسلام کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ سب لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی ہے؟ نبی کریم نے اس وفد کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، پھر قلم کو بنایا، پھر قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ قلم نے ازل سے لے کر ابد تک لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنانے کے بعد لوح محفوظ کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے لوح محفوظ پر سب کچھ درج کر دیا۔ ان کے بعد زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی چیزوں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ مسلم شریف میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا و دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز مٹی کو بنایا، اتوار کو پہاڑ اور زمین، پیر کو درخت پیدا فرمائے، منگل کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات، بیماریاں، جراثیم، مصائب اور بہت قسم کی تکالیف کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نور کو بدھ کے دن تخلیق فرمایا۔ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں، چرند پرند کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو عصر سے لے کر رات ہونے تک کے درمیانی وقفہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کرنے کے بعد سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانی مخلوق میں سے سب کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنوں اور فرشتوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو، پھر جنوں کو،
फिर इंसानों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आसमानी मखलूक ही बनाया है। कुरान पाक की सूरह शोरा में अल्लाह ताला का इरशाद है कि करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तमहीद बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तगफार कर रहे हैं। खबरदार, अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम करने वाला है। हदीस मुस्लिम शरीफ में बयान किया गया है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को नूर, जिन्नों को आग और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, फिर जिन्नों को, सबसे आखिर में इंसानों को पैदा फरमाया। कुरान पाक सूरह हिजर की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाता है, और उससे पहले जिन्नात को हमने लो वाली आग से पैदा किया। जिन्नात की तख्लीक के बारे में बेशुमार आयात और अहादीस में बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। ये आग के भड़कते शोले के किनारे को कहते हैं। गोया जिन्नों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारों से पैदा किया गया। खुदा ने शैतान मरदूद इब्लीस का कौल कुरान पाक में नकल किया है, तूने मुझे आग से पैदा किया। इससे पहले भी बयान किया जा चुका है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्नात को हमने लो वाली आग से पैदा किया है। शैतान इब्लीस मलऊन भी जिन्नात की नस्ल में से है। उस मसले में किसी भी मुसलमान को कोई शुबा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि इब्लीस फरिश्तों से नहीं बल्कि जिन्नों में से था। हसन बसरी बयान करते हैं कि इब्लीस हरगिज फरिश्तों की जिन्स से नहीं था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जिन्नात इंसानों से पहले जमीन पर रिहाइश पजीर थे। जब उनमें फितना और फसाद बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाकर जिन्नों से जंग करो। अल्लाह ताला के हुक्म पर फरिश्ते जमीन पर उतर कर फिर जिन्नों और फरिश्तों के दरमियान खूब जंग हुई। उस जंग में जिन्नों को शिकस्त हुई। वो मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए, वहां से भागकर जजीरों और पहाड़ों में चले गए। उस वक्त से लेकर आज तक जिन्नात जंगलात और पहाड़ों में ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। उस वाकया के 2000 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से तमाम इंसानों की नस्लें चलीं। ये दुनिया फानी है, एक दिन क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला सबको इस दुनिया से उठा लेगा। फिर अल्लाह ताला उन सबको दोबारा जिंदा करके हिसाबो किताब लेगा। जिसके नेक अमाल ज्यादा होंगे उनको जन्नत में, और जिनके बुरे अमाल ज्यादा होंगे उनको जहन्नुम में भेज देगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नेक अमाल करने और बुरे कामों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए।